الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ کے سامنے 2 جمعہ سے قیامت اور آخرت کا ذکر کیا جا رہا تھا، اس لیے کہ ہم لوگ عام طور پر آخرت سے اور آخرت کے احوال سے کچھ بے خبر سے اور غافل ہو گئے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بے شمار قصور، فتور اور گناہ اور ناجائز باتیں، یہ سب کی سب ناہمواریاں پیدا ہو چکی ہیں. تفصیلاً گفتگو پہلے کر چکا ہوں کہ جب آدمی آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اس کی کیفیت اور اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اور جب آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کے احوال کس طرح بدل جاتے ہیں، اور پھر وہ کس طریقے پر گناہوں اور برائیوں اور خبائث اور رذائل میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے اس عنوان کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں آخرت کا تصور اچھی طرح بیٹھ جائے اور احوال آخرت سے ہمیں واقفیت ہو جائے. آخرت کے احوال پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بار بار مذاکرہ کرتے تھے، ان آیتوں کو پڑھتے تھے جن کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے، جن کے اندر قیامت کے احوال، قیامت کی مختلف قسم کی باتیں ذکر کی گئی. میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے متعدد آیات پیش کی تھی، بعض صورتیں بھی پیش کی تھی، جیسے اذا الشمس کورت، جس میں اللہ نے آخرت کا نقشہ بتایا ہے کہ کیسی ہوگی آخرت، کیسی ہوگی قیامت، اور کس طریقے پر دنیا کے اندر یہ اللہ کی طرف سے بات پیش آئے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سور پھونکا جائے گا، اس کی حالت اور کیفیت آپ کو بتائی گئی. پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب قیامت طاری ہو جائے گی، سب کچھ ٹوٹ جائے گا، پھوٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور 40 برس اسی حالت کے اندر گزر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی
دوبارہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ سور پھونکیں۔ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھیں گے۔ بتایا تھا آپ کو کہ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر سے اٹھیں گے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے، پھر اس کے بعد اور پیغمبر اٹھتے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگ اٹھتے رہیں گے، یہاں تک کہ سب کے سب لوگ قبروں سے زندہ ہو جائیں گے۔ اور ایک خاص زمین ہوگی، وہ آخرت کی زمین۔ متعدد روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ایک زمین کے اوپر اللہ قائم کریں گے، وہ بالکل سفید ہوگی اور چمکیلی ہوگی، اس کے اوپر کوئی ایک چیز بھی نہ ہوگی، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی مکان ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی اور چیز ہوگی، بالکل چٹیل میدان ہوگا۔ اس میدان کے اوپر قیامت طاری ہوگی اور لوگ جوگ در جوگ وہاں پر چلنا شروع ہو جائیں گے، اس کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ روایت بھی آپ کو سنائی تھی، اس لیے پھر پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے دل میں مضمون تازہ ہو جائے۔ بسا اوقات ایک دفعہ پڑھنے کے بعد، ایک دفعہ سننے کے بعد ذہنوں سے وہ چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں، لوگ بھول میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا اذا تکرر، جب کسی بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اس کا تکرار کیا جاتا ہے تو دل کے اندر وہ اچھی طرح جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھ کے چلیں گے، وہ پاپیادہ ہوں گے اور ننگے بدن اس طرح ہوں گے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آئے تھے، کسی کے جسم کے اوپر ایک تار بھی نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، جب وہاں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، کیا ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہوتے ہوئے کسی کو شرم و حیا نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا شرم آئے گی جبکہ آدمی کسی کی طرف دیکھنے بھی تیار نہ ہو۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کا حال ایسا ہوگا کہ وہ اپنے آپ میں مگن ہو، بلکہ ہوش و حواس بھی شاید برقرار نہ رہے۔ ایسی صورت کے اندر لوگ ایسا چلیں گے جیسے کہ نشے میں چل رہے ہو۔ وہاں کون کسی کو دیکھے گا جس کی وجہ سے وہاں شرم و حیا کی بات پیدا ہو؟ ایسا منظر ہوگا، سب کے سب لوگ کشاں اس میدان کی طرف جا کر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، جس کو میدان حشر کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، عام طور پر مشہور ہے کہ میدان حشر جو قائم ہوگا وہ میدان عرفات میں قائم ہوگا، لیکن کسی روایت سے اس کی تائید نہیں مل سکی، بلکہ اس کے بجائے بخاری کی وہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اس کے اندر تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ ایک زمین قائم کریں گے اور اس زمین کی حالت ہوگی کہ وہ سفید و چمکتی ہوئی ہوگی اور اس کے اوپر کچھ نہ ہوگا، اس کے اوپر جمع کیا جائے گا۔ بلکہ بعض علماء نے اس کی تائید قرآن کی ایک آیت سے لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن نے جو کہا یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن کے اس زمین کو ایک اور زمین سے بدل دیا جائے گا، یہ زمین تو لپیٹ دی جائے گی، ایک اور زمین اللہ قائم کریں گے، وہ زمین ہوگی جو میدان حشر ہو۔ بہرحال اس طریقے پر سارے کے سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ میدان حشر کا حال متعدد روایات میں ذکر کیا گیا ہے، اور جیسے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر تمام کے تمام انسان ہوں گے، ایک بھی نہ چھوٹے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ ادھر ادھر دب کے رہ جائیں، چھپ کے رہ جائیں۔ سارے کے سارے لوگ، تمام کے تمام انسان
میدان حشر میں جمع ہوں گے، اور جنات بھی ہوں گے، جانور بھی ہوں گے، سارے کے سارے جانوروں کو بھی وہاں پر جمع کیا جائے گا۔ یہ بھی متعدد صحیح احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور جب یہ سب کے وہاں جمع ہو جائیں گے تو ایسی پریشانی ہوگی کہ اس پریشانی کو بیان کرنے کے لیے نہ الفاظ کسی کے پاس موجود ہے، نہ زبان، نہ کسی کے پاس ایسا قلم موجود ہے، نہ کوئی حروف و نقوش کہ وہ اس کی عکاسی کر سکے اور بیان کر سکے۔ سورج بس سروں کے اوپر ہوگا، ایک نیزہ برابر۔ آج جو سورج ہے یہ سورج تو بہت اوپر ہے، بہت اوپر، لیکن وہاں سے آنے والی سورج کی یہ گرمی انسانوں کو پریشان کر دیتی ہے۔ بعض علاقوں میں جہاں پر گرمی سخت ہوتی ہے وہاں ذرا جا کر دیکھو کہ دوپہری کے عالم میں کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں ہوتا، لوئیں چلتی ہیں، اور اگر وہ لو کسی کو لگ جائے تو انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے۔ اب یہ سورج ایک نیزہ بھر اوپر ہوگا اور اس کی وجہ سے سارے کے سارے میدان حشر کے لوگ پریشان۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کو پسینہ آئے گا اور وہ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ ہاں البتہ انسان کے ایمان اور انسان کے اعمال کے اعتبار سے ان کی الگ الگ حالت، ان کی الگ الگ کیفیت ہوگی۔ بعض تو ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں ڈبکیاں مار رہے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جن کے حلق تک پسینہ ہوگا، بعض ایسے ہوں گے جن کے سینوں تک پسینہ ہوگا، بعض ایسے ہوں گے جن کی کمر تک پسینہ ہوگا، بعض ایسے کہ گھٹنے تک پسینہ ہوگا، اور بعض ایسے بھی اللہ کے بندے ہوں گے کہ بس تلووں میں ان کے بس تری سی آئے گی، اس سے زیادہ وہاں ان کو پسینہ نہیں آئے گا۔ یہ لوگوں کے اپنے ایمان اور اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ نیک لوگوں کا حال بہت اچھا ہوگا، لیکن اس کے باوجود سب کو ایک پریشانی ہوگی۔ پریشانی یہ ہوگی کہ سارے کے ساری مخلوق وہاں پر جمع ہے اور پیر رکھنے کو بھی جگہ نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی ایک جگہ پر پیر رکھنے کے لیے اپنا پیر رکھے گا اور اسی جگہ پر پیر رکھنے کو 1000 قدم آئیں گے، یعنی 1000 آدمی چاہیں گے وہی ہم قدم جمائیں۔ اس کو اگر آپ مثال سے سمجھنا چاہتے ہو تو کبھی آپ کو ایسا موقع ملا ہو، ہمیں تو موقع ملا ہے کہ کبھی بس میں یا ٹرین میں سفر کیا اور اتنی بھیڑ تھی اور اتنی بھیڑ کہ وہاں قدم جمانے کے لیے بھی موقع نہیں۔ ہر آدمی چاہتا وہیں قدم رکھے، ہر آدمی چاہتا وہیں قدم رکھے، اور لوگ وہاں پریشان ہوتے ہیں۔ جب 2-4 آدمی ایک جگہ پر قدم رکھنے کے لیے کوششیں کرے ایک ہی جگہ پر تو پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی ایک جگہ قدم رکھنا چاہے گا، اسی جگہ 1000 قدم آ کے پڑے گی۔ گویا کہ ایک تنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اگرچہ میدان حشر بہت بڑا ہوگا لیکن لوگوں کے لیے اس کو اس طرح کر دیا جائے گا کہ وہاں پر لوگ ایک دوسرے سے گڑمڑ ہو جائے گی اور بڑی تنگی ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ پریشانی ہوگی، اور اتنی پریشانی کہ ہر آدمی چاہے گا کہ جلدی سے جلدی حساب و کتاب ہو جائے اور کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو جائے، مرنے کا ہو جائے کہ جینے کا ہو جائے، جہنم کا ہو جائے کہ جنت کا ہو جائے، لیکن ارے کچھ تو ہو جائے فیصلہ۔ یہاں پر کھڑے کھڑے جو پریشانی ہو رہی ہے، اور پریشانی تو سب سے بڑی ہوگی کہ کسی آدمی کو پتہ نہ ہوگا کہ اس کا حشر کیا ہوگا۔
ہر آدمی کفر میں مبتلا، ہر آدمی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے کہ معلوم نہیں اللہ کے دربار میں جانے کے بعد میرا کیا مسئلہ ہوگا، اگر پکڑ ہو جائے تو کیا ہوگا۔ کسی بات پر بھی اللہ پکڑ کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ کون ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میرے پاس کوئی گناہ نہیں؟ کون ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں بالکل مبرہ ہوں، منزہ ہوں؟ ہر آدمی کو، یہاں تک کہ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کو بھی پریشانی ہوگی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام بھی بہت پریشان ہوگے کہ بھئی کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی اور یہ دن کتنا لمبا ہوگا، قرآن کریم کے اندر بتایا ہے کہ اللہ کے پاس یہ دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ دنیا میں 1000 برس گزرے تو کتنا ہوا زمانہ، وہ ایک دن اتنا ہی بڑا ہوگا 1000 برس کے برابر۔ اور ایک روایت بلکہ قرآن کریم کے ایک آیت کے اندر یوں فرمایا گیا 50,000 سنہ، یہ 50,000 برس کے برابر ہوگا۔ ایک جگہ تو ہے 1000 برس کے برابر اور دوسری جگہ فرمایا گیا ہے 50,000 برس کے برابر۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے یہ دو الگ الگ باتیں کیسے آ گئی؟ اگر وہ دن 1000 برس کا ہے تو 50,000 کیوں کہا گیا؟ اور اگر 50,000 کا ہے تو پھر 1000 کیوں کہا گیا؟ 1000 اور 50,000 میں تو بہت زمین آسمان کا فرق ہے، اور دونوں آیتیں ہیں قرآن کریم کی۔ تو قرآن میں تو تعارض نہیں ہوتا، قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر کیا آیا کہ ایک جگہ پر 1000 برس اور دوسری جگہ پر 50,000 برس۔ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ دن تو اصل میں ہوگا 1000 برس کے برابر، لیکن کچھ لوگوں کے حساب سے وہ ایسا لگے گا جیسے کہ 50,000 برس کا دن ہے۔ کیوں؟ ان کو زیادہ تکلیف ہوگی، ان کو زیادہ پریشانی ہوگی، اور کلفت اور تکلیف اور پریشانی کے موقع پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک رات ایسے لگتی ہے جیسے کہ 1 سال گزر رہا۔ ایک آدمی تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، اسے دکھ ہے، اسے درد ہے، 1000 قسم کے مصائب اور آفات و بلیات نے اس کو گھیر لیا ہے۔ اس آدمی کو ذرا پوچھو کہ اس کی ایک رات کیسے گزرتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی ایک رات ایسے گزرتی ہے جیسے کہ دوسرے آدمیوں کی 1000 راتیں گزرتی، یعنی 1000 برس کے برابر ہو جاتی ہے اس کی رات، یا 1 مہینے کے برابر ہو جاتی ہے اس کی رات۔ وہ کہتا ہے کب صبح ہوگی کب صبح ہوگی، ارے ذرا اجالا تو ہو جائے اور میں کچھ لوگوں کو دیکھ لوں، رات کی یہ پریشانی برداشت نہیں ہو۔ لیکن جو لوگ آرام کی نیند سوتے ہیں ذرا ان کو اٹھا کے پوچھئے ارے بھائی کتنے گھنٹے آپ نے سوئے؟ وہ کہتے ارے ابھی تو سویا تھا، اٹھا دیا آپ نے فجر کو۔ اسے ایسا لگے گا کہ 1 ہی گھنٹہ سویا ہے، حالانکہ سویا تھا 4-5 گھنٹے۔ 5-6 گھنٹے سونے کے بعد جب اسے فجر کے لیے اٹھایا، وہ کہتا ارے اتنا جلدی کیوں اٹھا رہے بھائی، سونے تو دو۔ آپ اسے ٹائم دکھاتے ہیں، جناب ٹائم دیکھیے 5 ہو گئے ہیں۔ وہ کہتا اچھا 5 ہو گئے، میں تو ابھی سمجھ رہا ہوں کہ 1 ہی گھنٹہ میں نے سویا ہے۔ دیکھو میٹھی نیند سونے والوں کی رات پوری رات گزرتی ہے، 1 گھنٹے کے برابر اس کو معلوم ہوتا ہے، اور جو آدمی پریشانیوں اور تنگیوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کی 1 رات 1 مہینے کے برابر ہو جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں اسی طریقے پر کچھ لوگوں کے لیے تو وہ 1 دن بہت مختصر سا لگے گا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے بہت بڑا ہو جائے گا۔ کسی کو تو لگے گا 1000 برس کے برابر، اور کسی کو تو لگے گا 50,000 برس کے برابر۔ یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ بدبخت ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے وہ 1 دن اتنا بڑا کر دیا جائے گا اس لیے کہ ان کے اوپر مصیبت زیادہ ہو۔ کیوں نہ ہو، جبکہ قرآن نے اس دن کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا یوم اسیر،
بڑا سخت دن ہوگا، جسے اللہ خود سخت کہہ دے اس کی سختی کا کیا ٹھکانہ۔ جس دن کو اللہ تبارک و تعالی مصیبت کا دن کہہ دے، اس سے بڑی مصیبت کا دن کون ہو سکتا ہے؟ یہ مصیبتوں کا دن، یہ تنگیوں کا دن، یہ پریشانیوں کا دن، یہ سختیوں کا دن۔ بہرحال اس طریقے پر وہ دن اتنا لمبا چوڑا، اور اس کے ساتھ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تنگیاں، گرمی کا وہ عالم کہ لوگ پسینے میں تیر رہے ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، اس کی وجہ سے مزید تکلیف بڑھ جائے گی، اور پھر چونکہ کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ فیصلہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے اور پریشانی بڑھ جائے گی، اور سارے کے سارے لوگ پریشان ہو کر کہیں گے ارے چلو انبیاء اکرام علیہم السلام کی خدمت میں جائے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام سے سفارش کرے، اور اس سے پہلے یہ بھی کہ وہاں پر کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں ہوگا۔ کوئی سوچے گا ارے میری پریشانیوں میں ابا جی تو مجھے بہت ساتھ دیا کرتے تھے دنیا میں، ذرا چلو یہاں ابا سے کہہ دیں کہ کچھ مجھے کام آ جائے، لیکن ابا بھی منہ موڑ لیں گے۔ وہاں پر باپ سوچے گا میرا سہارا میرا بیٹا ہوا کرتا تھا دنیا میں، ارے چلو یہاں اس پریشانی میں کچھ وہ مجھے سہارا تو دے دے، لیکن وہاں پر وہ بھی کوئی سہارا نہ دے گا۔ نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے سے بھاگے۔ لوگ کہیں گے چلو انبیاء اکرام علیہم السلام سے سفارش کروائیں گے، اس لیے کہ ان سے مقدس اور ان سے بہتر کوئی ذوات یہاں پر موجود نہیں۔ اللہ سے قریب انبیاء اکرام علیہم السلام ہوا کرتے ہیں، لہذا حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام سے جا کر گزارش کریں گے کہ وہ اللہ سے سفارش کر ڈالتے ہیں۔ لیکن بھائیوں یہ دن تو ایسا سخت دن ہوگا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی عذر و معذرت کر دے گی۔ ایک روایت یاد آ گئی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی کو پریشانی ہوگی، اور جو آدمی دنیا میں نیکیاں اور اچھائیاں اور بھلائیاں اور عبادتیں کر کر کے گیا وہ بھی پریشان ہو جائے گا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے پیدا ہونے کے دن سے لے کر مرنے تک اللہ کی رضامندی کے لیے پیروں سے نہیں سر کے بل چلتا رہا، اسے بھی وہاں یوں معلوم ہوگا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں ایسا ہوگا کہ وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگا رہا پیدائش کے دن سے لے کر مرنے کے دن تک، اس کے لیے تعبیر استعمال کی اللہ کے نبی نے کہ اگر کسی آدمی نے پیدائش کے دن سے لے کر مرنے کے دن تک اپنے پیروں کے بل نہیں سر کے بل چلتا رہا، یعنی اتنی عبادت کرتا رہا، اس قدر اللہ کی اطاعت و بندگی کرتا رہا، لیکن وہاں جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ تو اب ایسی حالت کے اندر ساری انسانیت پریشان، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے سفارش کروانا چاہیں گے۔ اب سفارش کروانے کے لیے سب سے پہلے تو لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں، اس لیے کہ وہ انسانوں کے باپ ہیں۔ وہاں جتنے انسان کھڑے ہوں گے وہ سب کے سب حضرت آدم ہی کی اولاد ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اپنے باپ تو آدم ہیں، چلو سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام سے سفارش کروائے۔ لوگ جائیں گے حضرت آدم کی خدمت میں اور سفارش کے لیے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے اور سب انسانوں کے باپ ہیں، اور آپ سے بڑھ کر ہمیں کون، لہذا آپ کے اوپر حق بھی ہمارا بنتا ہے، اور اللہ نے آپ کو بڑا مقدس بنایا، اپنا پیغمبر بنایا، آپ سب سے پہلے انسان ہیں، اللہ نے سب سے پہلے عنایت آپ کے اوپر نازل فرمائی، لہذا آپ ہماری سفارش اس موقع پر کر دیجیے۔ روایتوں میں موجود ہے، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام معذرت کرتے ہوئے کہیں گے آج میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک درخت جنت کا ہے اس کو نہ کھانا، لیکن کچھ شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں نے اس درخت کو جنت کے کھا لیا تھا، جس پر اللہ کا انعام میرے اوپر نازل ہوا۔ اگرچہ توبہ اور استغفار تو میں نے کر لیا ہے، لیکن اگر اللہ آج اس پر میری پکڑ کر لے میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور وہ کہیں گے کہ اللہ آج اس قدر غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسے غصے ہوئے نہ اس کے بعد کبھی ایسا غصہ ہو، اس لیے میں تو کچھ نہیں کر سکتا، زبان بھی نہیں ہلا سکتا، اس لیے تم چلے جاؤ حضرت نوح کے پاس۔ حضرت نوح کے پاس لوگ آئیں گے، وہی سفارش کریں گے، وہ بھی یہی کہہ دیں گے۔ پھر جائیں گے لوگ حضرت سیدنا موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ کہیں گے کہ حضرت آپ تو خلیل اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو لقب دیا تھا خلیل اللہ کا کہ آپ اللہ کے خلیل اور اللہ کے دوست ہیں، آپ سے زیادہ بڑھ کر کون اللہ کی جناب میں کچھ کہہ سکتا ہے، لہذا آپ ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت ابراہیم کہیں گے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 بار جھوٹ کہہ دیا، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھا، جھوٹ کی شکل تھی اس کی، صورت میں جھوٹ حقیقت میں جھوٹ نہیں، لیکن اس پر ان کو ڈر ہوگا اگر اللہ اس پہ پکڑ کر لے تو کیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات تو ان سے یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے جب بادشاہ مصر کے پاس ان کو پیش کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی، اور وہ بادشاہ جو بھی نیا جوڑا اس کے شہر میں داخل ہوتا تھا تو وہ اس کی بیوی کو اپنے پاس ایک رات رکھ کر بھیجتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہوتی ہے، انہوں نے بیوی نہیں کہا، بیوی کہنے کے بجائے انہوں نے کہا یہ میری بہن ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آج ڈر ہو رہا قیامت کے میدان میں، اگر اللہ پوچھ لے کہ بیوی کو تو نے بہن کیوں کہا میں کیا جواب دوں؟ حالانکہ وہ جھوٹ تو نہیں تھا، صورت میں جھوٹ ہے، اس لیے کہ حضرت سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی روحانی اعتبار سے تو بہن ہی ہوتی، اسلامی اعتبار سے تو بہن ہی ہوتی، اور پھر اس اعتبار سے بھی بہن کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، اس لیے ہم جتنے بیٹھے اگر ہم کہتے ہیں ہم سب بھائی ہیں تو کون سا غلط؟ سارے دنیا کے انسان جو اس وقت موجود ہیں ہم کہیں کہ بھائی ہم سب بھائی بہن ہیں، اس میں کوئی غلط بیانی تو نہیں ہے، لیکن ظاہر میں آپ دیکھیں تو کچھ اشکال ہوگا، ارے بھائی اس کو کیوں بھائی بنا دیا، اس کو کیوں بہن بنا دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج ڈر ہو رہا ہے کہ مجھ سے اللہ اگر پوچھ لے تو کیا جواب دوں، اور دوسرا ان کو یہ ڈر ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا بت خانے میں، اور جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے ان بتوں کو توڑا، انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہوں نے کہا میں نہیں، یہ ان کا بڑا گرو گھنٹال جو بیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، بڑا پیٹو، اس کو پوچھ لینا، جو ہے ان لوگوں کو پوچھ لینا کس نے توڑا ہے، اس نے توڑا ہے۔ وہاں ایک بڑا بت تھا بیچ میں، چھوٹے چھوٹے بت اطراف میں جمع تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب وہاں گھسے اور وہ بڑے بت کو دیکھا، آپ یہاں بھی دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے بت لگا رکھے ہیں، پیٹ بڑا، کئی ہاتھ اور کیا کیا پتہ نہیں، ان کے دماغ میں جیسا آیا خدا کا تصور بنا دیا، تو وہاں شروع ہی سے چل رہا ہے ایسا، تو وہاں ایک بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اس کو دیکھا تو ان کے جوش ایمانی کو، غیرت ایمانی کو جوش آ گیا، اس لیے انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اب جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم، ان کے اس بڑے نے کیا ہے،
ابراہیم علیہ السلام کو آج ڈر ہو رہا ہے کہ اگر اللہ پوچھ لے کہ تو نے توڑا تھا لیکن کہہ دیا تھا کہ اس کے ان بڑے بت نے توڑا، کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ وہ بھی کوئی غلط بیانی نہ تھی، اس کا مطلب یہ تھا اس بت کی وجہ سے میں نے توڑا ہے۔ یہ بت کو دیکھا، غصہ آ گیا، غصہ بھی ناحق نہیں آیا تھا، حق پر آیا تھا، اللہ کی توحید پہ آیا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں پہ غصہ آیا تھا، اس لیے اس بت کو دیکھا اور اس کی وجہ سے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اب ان کو ڈر ہو رہا ہے کہیں اللہ پوچھ لے کہ تم نے ایسا کیا، کیا جواب دوں؟ اور ایک تیسرا واقعہ یہ ہوا جو اس واقعے سے ذرا پہلے پیش آیا تھا، وہ یہ کہ جب وہاں کے لوگوں نے اور ان کے گھر و خاندان کے لوگوں نے اور ماں باپ نے عید منانے کا ارادہ کیا اور بتوں کی پوجا کے لیے سب کے سب ایک میدان میں جمع ہونے کے لیے نکلے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا، تم بھی چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ بتوں کی طرف جائے، اور جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے وہاں پر جانا یہ اچھی بات نہیں، دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن منع کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا، منع کرنے کا موقع نہیں تھا۔ وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نکل کر عید منانے کے لیے چلنے لگے، لیکن اندر سے دل میں خلیش ہونے لگی، اندر سے دل کھٹا ہونے لگا کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، بتوں کے پاس جا رہے ہو، شرک کے پاس جا رہے ہو۔ چلتے چلتے انہوں نے فنظر نظرۃ فی النجوم، ستاروں کی طرف نگاہ دوڑائی اور کہنے لگے انی سقیم، مجھے کچھ بیماری آ گئی ہے، ذرا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کچھ پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ تو نہیں ہے قرآن میں کچھ کہا ہوگا، اللہ تو اتنا کہہ رہے انی سقیم، میں بیمار ہو گیا ہوں، اس لیے میں تو تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، آ نہیں سکتا، مجھے چھوڑ دو، میں جاؤں۔ لوگوں نے کہا واقعی کچھ بیماری ہوگی، اس لیے چھوڑ دیا، وہ چلے گئے اپنے گھر۔ بتوں کی جہاں پوجا ہو رہی تھی وہاں پر نہیں گئے، عید منانے کے لیے جہاں کفار و مشرکین جمع ہو رہے تھے وہاں پر یہ نہیں گئے۔ اب ان کو آج ڈر ہو رہا ہے، اللہ اگر مجھ سے پوچھ لے کہ بیمار تو نہیں تھا پھر بھی کیوں بنایا بیماری کا بہانہ، میں کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ وہ بھی برا تو نہیں، کوئی غلط بیانی تو نہ تھی، بلکہ اس میں بھی اس اعتبار سے سچائی تھی کہ دل کے اندر خلیش پیدا ہو گئی تھی، دل کھٹا ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے کہا انی سقیم۔ تو یہ تین موقع تھے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی بات کہی جو ظاہری بات سے ہٹ کر تھی، اس لیے ان کو آج ڈر ہونے لگا، وہ کہیں گے میں نے یہ تین موقعوں پر ایسی بات کہہ دی تھی، اللہ مجھ سے پوچھ لے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے میں سفارش نہیں کر سکتا، تم چلے جاؤ آگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کہا جائے گا، وہ بھی عذر کر دیں گے، لوگ پھر جائیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس، وہ بھی عذر کر دیں گے، اور پھر لوگ جائیں گے آگے، وہ کہیں گے کہ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آج اس کائنات میں ان سے بڑھ کر اللہ سے قریب کوئی نہیں ہے، ان کے سوا کوئی اللہ کی جناب میں سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام ہے، آپ کی منزل۔ سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیں گے اور آپ سے عرض کیا جائے گا کہ اس موقع پر آپ اللہ سے سفارش کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا فیصلہ کر ڈالے، اور اس میدان حشر میں جو پریشانی ہے یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں ضرور سفارش کروں گا۔ آپ وعدہ کریں گے لوگوں سے، اور پھر اس کے بعد ایک براق لایا جائے گا، اللہ کے نبی اس کے اوپر سوار ہوں گے، اور سوار ہو کر وہاں سے اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، بہت اوپر جائیں گے، اور وہاں پر ایک مقام ہے، مقام ہوگا جس کا نام ہے مقام محمود، جس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ ہر اذان کے بعد جب اذان دیتا ہے مؤذن تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ ومقاما محمودا الذی وعدتہ. یہاں پر کئی چیزیں، وسیلہ ہے، درجہ رفیع ہے اور مقام محمود ہے. یہ سب درجات ہو گئے. ان میں سے ایک درجہ ہے جس کا نام ہے مقام محمود. مقام کے معنی تو مقام ہی کے ہیں، محمود کے معنی تعریف کیا ہوا مکان. ایک ایسا مقام ہے جس کی اللہ نے تعریف کی. اس مقام پہ جانے والا بڑا مبارک آدمی ہوگا، بڑا مقدس آدمی ہوگا. مقام محمود پہ جانے والا وہ محمد ہی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دو تاکہ ذرا ہماری غفلت بھی دور ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب اذان ہو جائے تو تم لوگ یہ دعا پڑھو. اللہ تبارک و تعالی نے مقام محمود بنایا ہے اور اس میں پوری کائنات میں سے صرف ایک آدمی جائے گا. پوری کائنات میں کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں میں سے ایک آدمی کو اجازت ہوگی اس جگہ پر جانے کی. تم لوگ دعا کرنا وہ آدمی میں ہی ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا تم لوگ دعا کرنا کہ وہ آدمی میں ہی ہو جاؤں جسے اللہ وہ مقام عطا کرے. اور یہ دعا اللہ کے نبی نے ہم کو سکھائی کہ ہر اذان کے بعد میں دعا پڑھا کرو. لیکن کتنے لوگ ہیں جو دعا میں اذان کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں؟ بہت لوگ ہیں جو اذان ہی نہیں سنتے. بہت لوگ ہیں جو اذان سننے لیکن اس کا جواب نہیں دیتے اور جواب دینے کے بعد یہ دعا نہیں پڑھتے. بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے اور آپ سے کہا ہے تم میرے لیے دعا کرو تاکہ اللہ وہ مقام مجھ کو عطا فرما دے. اس لیے کہ پوری کائنات میں سے ایک ہی آدمی اس میں جائے گا. تم سب کی دعاؤں سے اللہ مجھے وہاں بھیج دے. اب ہمارا کیا فرض نہیں بنتا کہ ہم یہ دعا پڑھا کریں؟ ضرور پڑھنا چاہیے. جب بھی اذان سنے بڑے اہتمام کے ساتھ دعا کرو. اور ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی مؤذن کے اذان دینے کے بعد، مؤذن کے ان کلمات کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ حلت لہ الشفاعۃ لی، فرمایا کہ میری شفاعت اس کے حق میں حلال ہو جائے گی. اس میں سفارش کا وعدہ ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھے گا اس کے لیے میں ضرور سفارش کروں گا، اس کے حق میں میری سفارش چلا کرے. اب ہم سفارش اللہ کے نبی سے لینے کے لیے اس دعا کو ضرور پڑھا کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا مقام محمود پر جائیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور وہاں پر سجدے میں پڑ جائیں گے اللہ کے سامنے. میدان حشر سے اوپر سارے لوگ اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہوں گے اور سب اشعش کریں گے، حسرت کریں گے، رش کریں گے. یہ مقام دنیا میں کسی کو حاصل نہیں، نہ آدم کو، نہ نوح کو، نہ شیث کو، نہ ادریس کو، نہ موسیٰ کو، نہ عیسیٰ کو، نہ ابراہیم کو، نہ اسماعیل کو، نہ کسی اور پیغمبر کو. یہ مقام ملا ہے تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. ساری دنیا اور تاکہ پیغمبر بھی رش کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں پڑ جائیں گے اور یہ سجدہ کتنا لمبا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا 8 دن کے برابر سجدہ ہوگا. یعنی گویا آج شروع کریں گے تو 8 دن تک جتنا وقت ہے وہاں دن اور رات تو نہیں ہوں گے، دن اور رات کا نظام تو ختم کر دیا جائے گا، لیکن اتنا لمبا چوڑا یہ وقفہ ہوگا کہ اگر فرض کرے تو 8 دن کے برابر. کہا کہ اتنا لمبا چوڑا میں سجدہ کروں گا، سجدہ کرتا رہوں گا. اللہ کا حکم آئے گا کہ اے نبی اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، جو مانگنا ہے مانگو وہ پورا کیا جائے گا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مقام پر پہنچیں گے اور وہاں پر سجدے میں پڑھ کر اللہ کی تعریف بیان کریں گے. اور تعریف کے لیے ایسے مبارک اور مقدس اور ایسے عجیب و غریب الفاظ استعمال کریں گے کہ لوگ سنیں گے، یہاں تک کہ پیغمبر سنیں گے اور کہیں گے، اتنے بلند الفاظ
الفاظ کے ساتھ کبھی دنیا میں کسی نے تعریف اللہ کی نہیں کی. ایسے الفاظ کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کریں گے. اللہ کہیں گے سر اٹھاؤ اور پوچھو جو پوچھنا ہے, تمہاری پوچھ کے مطابق تم کو دیا جائے گا. اللہ کے نبی سفارش کریں گے, اے اللہ میں ساری مخلوق کی طرف سے سفارش کرنے آیا ہوں, آپ حساب و کتاب کا مرحلہ جلدی سے جلدی طے فرما دے. ساری انسانیت اس وقت میں بہت ہی پریشان حال ہے. اللہ کے نبی سفارش کریں گے, اللہ کہیں گے کہ ہاں آپ تشریف لے جائیے, ہم آنے والے ہیں اور حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے. یہ ہے بھائیو حشر کا دن, بڑا کٹھن دن, بہت پریشان کن دن. اب اللہ کے نبی پھر واپس آئیں گے میدان حشر میں اور لوگوں کو بتا دیں گے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں اللہ کی طرف سے حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے. اور سب کے سب لوگ ذرا اطمینان سے کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی حساب و کتاب شروع ہوگا. یہ اطمینان اتنا ہوگا کہ پہلے جو پریشانی تھی اس کے اعتبار سے اطمینان, ورنہ اطمینان کہاں ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ کے نبی آ کے پیغام سنائیں گے. اب لوگ انتظار میں ہوں گے کہ اللہ آئیں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا. حضرت شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے قیامت نامے کے اندر یہ روایت بیان کی ہے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہہ دینے کے بعد لوگ منتظر ہوں گے اور بار بار اوپر دیکھ رہے ہوں گے. دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے فرشتوں کا ایک ہجوم ہے جو اوپر کی طرف سے میدان حشر کی طرف آ رہا ہے. جب لوگ ان کو دیکھیں گے ان کا خیال ہوگا کہ شاید اللہ تبارک و تعالی ابھی نازل ہو رہے ہیں. لیکن جب وہ فرشتے قریب آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ اللہ تشریف لائے ہیں, کیا اللہ تبارک و تعالی نے نزول اجلال کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں, یہ ہم پہلے آسمان کے فرشتے ہیں, ہم پہلے آسمان کے فرشتے ہیں. یہ فرشتے اتریں گے اور جتنا انسانوں کا حصہ گھیراؤ کیا ہوا ہوگا ان کو گھیرے میں لے کے کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر کچھ دیر کے بعد فرشتے نازل ہوں گے. اب لوگوں کا پھر یہ خیال ہوگا کہ اللہ آ رہے ہیں, اس لیے کہ چمک ہوگی, نورانیت ہوگی, عجیب طرح کی وہ کیفیت ہوگی. اس نورانیت اور روحانیت کو دیکھ کر لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ اللہ کا نزول ہو رہا ہے, یا اللہ کا نور نظر آ رہا ہے. جب وہ قریب آئیں گے دیکھیں گے تو یہ تو فرشتے ہیں. لوگ پوچھیں گے کہ اللہ آ گئے, فرشتے کہیں گے نہیں, ہم تو دوسرے آسمان کے فرشتے ہیں. اب وہ فرشتے وہ پہلے آسمان کے فرشتوں کے پیچھے جا کے راؤنڈ لگا کے کھڑے ہو جائیں گے. اب اسی طرح اس کے اوپر کے فرشتے, اس کے اوپر کے فرشتے, اس کے اوپر کے فرشتے, یہاں تک کہ 7 آسمانوں کے فرشتے. 7 آسمانوں کے فرشتے ہونے کے بعد پھر بھی آئیں گے. اب لوگوں کو خیال ہوگا 7 آسمان کے فرشتے آ گئے, اب شاید اللہ نازل ہو رہے ہوں. لیکن جب وہ فرشتے آئیں گے تو کہیں گے ہم سدرۃ المنتہا کے فرشتے ہیں. اب وہ بھی آ کے اسی طرح کھڑے ہو جائیں گے. اب اس کے بعد پھر لوگ انتظار میں ہوں گے. لوگ دیکھیں گے کہ اللہ کا عرش اتر رہا ہے. یہ صحیح روایات کی بنیاد پر عرض کیا جا رہا ہے پورا منظر, تاکہ ہمارے ذہنوں میں وہ نقشہ قائم ہو جائے. اب اللہ کا عرش نازل ہو رہا ہے. اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اللہ کا عرش لے کے نازل ہوں گے اور اس کو ایک طرف جہاں رکھنا ہے اس کو رکھا جائے گا. پھر جنت لائی جائے گی اور پھر دوزخ بھی لائی جائے گی. جب جہنم کو لے کے آ رہے ہوں گے فرشتے, ایسی آوازیں آ رہی ہوں گی کہ پورا میدان حشر روتے 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 عجیب و غریب حالت ہو جائے گی. اس لیے کہ جہنم ایسی ہوگی کہ اس کو لگام ہوگی اور جہنم پر 70,000 لگامیں ہوگی. اور 70,000 لگاموں میں ہر لگام پر کئی فرشتے مقرر ہو, اور وہ سارے فرشتے اس کو بڑی ہی قوت
کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ اچھی طرح پکڑ کے کھینچ کے لا رہے ہوں گے، لیکن ان کے کھینچنے کے باوجود ایسا لگے گا کہ جہنم بے قابو ہے، وہ ان فرشتوں کے قبضے میں نہیں آ رہی، اس میں سے آوازیں آ رہی ہوں گی، ایسی سخت ترین آوازیں جس کو سن کر لوگوں کے دل دہلنے لگیں گے، لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اس طرح لا کر اس کو باندھ کے رکھا جائے گا، اور پھر اسی طرح جنت کو لا کے رکھا جائے گا۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب اس کے بعد حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا، اور یوں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے پردوں میں ہے نور کے پردے، ان پردوں کو کھولیں گے اور اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب شروع کریں گے۔ یہ موقع ایسا ہوگا کہ لوگ کہیں گے، قرآن میں موجود ہے کہ مجرمین، گنہگار لوگ اس بات کی آرزو تمنا کریں گے، کیا تمنا؟ اللہ اگر میرے باپ کو لے کر مجھے چھوڑ دے تو اچھا۔ باپ کی خواہش ہوگی اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے اور مجھ کو چھوڑ دے تو کتنا اچھا ہے۔ اور ایک شوہر کو خواہش ہوگی اللہ میری بیوی کو ڈال دے مجھے چھوڑ دے تو کتنا اچھا ہے۔ یعنی ہر آدمی اس بات کی تمنا آرزو کرے گا مجرمین میں سے کہ میرے قریبی لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈال کے مجھ کو چھوڑ دے تو کتنا اچھا ہوگا۔ لوگ اپنے ماں باپ کا، اپنے بچوں کا، اپنی بیویوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال کے مجھے چھوڑ دے، یہ آدمی کی تمنا اور آرزو ہوگی، لیکن ہوگا تو کچھ بھی نہیں۔ نہ وہاں ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کے باپ کو لے کے چھوڑ دیا جائے۔ قرآن کی جو آیت شروع میں پڑھی تھی اس کے اندر یہی مضمون ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود لہ وجاز عن والدہ شیئا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ اللہ کہتے ایسے دن سے ڈر کے زندگی گزارو، یہ دن وہ دن ہوگا۔ اب حساب و کتاب شروع ہوگا، اس کا اعلان ہوگا کہ یہاں پر ترجمان کوئی نہ ہوگا، بغیر ترجمان کے ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو ہوگی، سوال اللہ کریں گے، بندے کو جواب دینا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچنے لگے ارے میں تو اردو بولتا ہوں، کوئی سوچنے لگے میں تو انگریزی کہتا ہوں، کوئی صاحب تملین کہنے لگے میں تو تمل زبان بولتا ہوں، کوئی کنڑ والا سوچنے لگے میں تو کنڑ بولتا ہوں۔ وہاں پر کیا یہ سب زبانوں میں کلام کیا جائے گا؟ نہیں بھائیو، وہاں پر ساری دنیا انسانیت کی زبان ایک ہو جائے گی، اور وہ زبان عربی ہوگی۔ آپ یہاں عربی سیکھے کہ نہ سیکھے، وہاں تو عربی ہی بولیں گے، تمل والے بھی عربی بولیں گے، کنڑ والے بھی عربی بولیں گے، اردو والے بھی عربی بولیں گے، فرانس والے بھی عربی بولیں گے، اور دنیا کے تمام زبان والے وہاں پر عربی ہی بولیں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی زبان عربی، حشر کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، اس لیے کہ اللہ کی زبان بھی عربی۔ اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ خالی عربی جانتے ہیں کچھ اور نہیں جانتے۔ ارے جو خدا پوری کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ساری دنیا کو اپنی اپنی زبانیں سکھانے کے لیے زبان سکھایا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، کیا نشانی؟ اختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری رنگتوں کا اختلاف اور تمہاری زبانوں کا اختلاف۔ زبانیں مختلف ہیں، یہ مختلف زبانیں اللہ کی قدرت کی نشانی، وہ اللہ ساری زبانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ عربی اسی نے پیدا کی، انگریزی اسی نے پیدا کی، اردو اسی نے پیدا کی، یہ الگ بات کے اسباب بنا دیے اس کے پیدا ہونے کے، لیکن اللہ ہی کی طرف سے ساری زبانیں ہیں۔ اس لیے کسی زبان سے کسی کو بیر نہیں، زبانیں تو سب پیاری ہے، اچھی ہے، لیکن اللہ کو سب سے اچھی زبان عربی لگتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے عربی لوگوں میں، عربی نسل میں پیدا فرمایا۔
باقی جانتے تو اللہ سب ہے. آج کیا آپ دعا نہیں مانگتے؟ کنڑ والا کنڑ میں دعا مانگتا ہے، تمل والا تمل میں مانگتا ہے، اردو والا اردو میں اللہ سے مانگتا ہے. اللہ سب کی سن رہا ہے، لیکن وہاں کی زبان جو قانونی اور حکومتی اور سرکاری زبان ہوگی وہ عربی زبان ہوگی. تو وہاں پر سب عربی میں بولیں گے تو اعلان ہوگا کہ سب کے سب لوگوں کا اب حساب ہوگا، سب اٹینشن ہو جائے اور ترجمان کوئی نہ ہوگا، ڈائریکٹ اللہ پوچھیں گے اور آپ کو جواب دینا ہوگا. بھائیو، یہ ہے میدان حشر. اس کے بعد حساب و کتاب کے مراحل کا ذکر ہے، اس کو میں اگلے ہفتے پیش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.